اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ہم کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور ہم نے روزے رہے، ہم کو روزوں کی توفیق ہوئی اور اب ہم رمضان سے رخصت ہو رہے ہیں۔ رمضان جا رہا ہے اور کل ہم عید منائیں گے۔ آپ نے اور ہم نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ اس رمضان میں ہم روزوں کے ذریعے اپنی تربیت کریں اور اللہ کی فرما برداری میں اپنا وقت گزاریں۔ ہم لوگ کھانے سے رکے رہے، پانی سے رکے رہے، اللہ کی فرما برداری کرتے رہے اور ہماری فکر یہ رہی کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں اور اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کریں۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد یہی کوالٹی، یہی صفت ہمارے درمیان رہنا چاہیے اور ہم کو اللہ سے ڈرتے ہوئے صبر والی زندگی گزارنا چاہیے، برائیوں سے رکتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، شیطان کے ہر چال سے، ہر وسوسے سے ہم کو اپنی حفاظت کرتے ہوئے مستقل ہماری فکر کوشش ہو کہ ہم اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں۔ رمضان کا پیغام صبر ہے، رمضان کا پیغام اللہ کی سماع و اطاعت اور فرما برداری کی تربیت آپ کو ہم کو جو دی گئی۔ میری پیاری بہنوں، دوسری اہم چیز قرآن سے ہمارا تعلق اور کنیکشن۔ رمضان میں ہم لوگوں نے قرآن پڑھا، اللہ کا پیغام ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، دستور حیات، مسلمانوں کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر عمل کے بارے میں ہم کو رہنمائی کر دی گئی، چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو۔ قرآن کی سے جو ہمارا تعلق رمضان میں بنا ہے، تلاوت قرآن ہو یا پھر سماعت قرآن ہو، دور قرآن ہو، تدبر قرآن ہو، آن لائن میٹنگز ہو، آف لائن اجتماعات ہوں، ہر جگہ ہم اس فکر کوشش میں رہے کہ قرآن سے ہم جڑ جائیں۔ یہ قرآن آپ کے اور ہمارے لیے ایک طرح سے گائیڈنگ فورس ہے، لائٹ ہے، روشنی ہے، پاور ہاؤس ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ یہی قرآن تھا جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں وہ انقلاب برپا کیا کہ ان لوگوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد و کوشش کی اور بہت چھوٹے سے عرصے میں اسلام سارے عالم کا سپر پاور بن گیا۔ آج وہی قرآن آپ کے ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس قرآن سے رمضان کے بہانے کنیکٹ ہوئے ہیں۔ ہم سب کی فکر کوشش ہونا چاہیے کہ قرآن کا جو نور ہے ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہمارے گھروں میں اس کی برکت آ جائے، ہم اس کا عملی نمونہ بنیں، ہم قرآن کی فرما برداری کریں اس طرح کہ جہاں ہم کو رکنے کا حکم دیا ہم رک جائیں، جہاں پہ چیزیں حرام بتا دی گئی ان حرام راستوں پہ ہرگز نہ چلیں اور مکمل طور پر قرآن کی فکر اور قرآن کے احکامات پر عمل کی ہم سب کی کوشش ہو۔ رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھتے رہیے، پابندی سے پڑھیے، روزانہ پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، نور القرآن سے جڑیے، کلاسز سے جڑیے تاکہ قرآن کا وہی کنیکشن ہمارے سے رہے جیسا کہ رمضان میں ہم کنیکٹڈ رہے تھے۔ تیسری امپورٹنٹ چیز میری پیاری بہنوں، ہم لوگوں نے اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے مستقل محنت جدوجہد کی ہے رمضان میں، کیونکہ ہمارے نفس جو ہے ہم کو ہر طرف بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور سیلف کنٹرول جو ہمارے خواہشات پہ قابو پانے کا جو ہمارے اندر ایک جد و جہد چلتی ہے، رمضان میں ہم سیلف کنٹرول میں مضبوط ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، ہمارے وشز اور ڈیزائرز ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ہم کوئی بھی وہ کام نہیں کرتے جس سے اللہ نے منع کیا ہو۔ باقی کی زندگی بھی ہمارے اندر سیلف کنٹرول ہو۔ ایسا نہیں کہ رمضان گزر گیا اور ہم لوگوں نے پھر دنیا والی زندگی گزارنی شروع کر دی، شادیوں میں وہی طریقے اور خاندانوں میں وہی اپنے طریقے، سماجی رسومات، یہ سب چیزوں سے آپ کو اور ہم کو بچنا ہے، شریعت کی اطاعت اتباع کرنا ہے، جہاں کہیں نکاح کے تقاریب ہوں یا دوسرے تقاریب ہوں، پوری طرح سنت کی اتباع اور شریعت کی فرما برداری آپ اور ہم کریں۔ اسی طرح بہت امپورٹنٹ ہے کہ رمضان میں ایک اور چیز جس کی تربیت ہماری ہوئی وہ ہے
ہم زکوٰۃ، صدقات، عطیات، انفاق فی سبیل اللہ دیے، اپنے مال سے ہم نے زکوٰۃ عطا کی تاکہ ہمارا مال پاکیزہ ہو جائے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت ہٹ جائے۔ کئی بہنوں نے طعام المسکین یعنی مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے، راشن کٹس کے لیے پیسے دیے۔ کئی بہنوں نے افطار پروگرامز رکھے، لوگوں کو افطار کروایا۔ اس طرح اپنا پیسہ لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے خرچ کیا گیا۔ کئی بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کی گئی۔ انفاق کا یہ جو شوق اور جذبہ ہے، اس سے ہم کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، آخرت کی فکر اور آخرت کی یاد بڑھ جاتی ہے۔ جو کچھ ہم دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، آخرت میں اس کا بہترین نعم البدل اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو دے گا، اس کا وعدہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ انفاق کی عادت بعد میں بھی جاری رکھیے۔ رمضان گزر جانے کے بعد بھی پابندی سے صدقات، انفاق فی سبیل اللہ کا معمول بنائیے اور اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے ہٹاتے ہوئے آخرت کی یاد اور آخرت کی فکر کی طرف جوڑتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو قرآن عطا فرمایا، یہ قرآن جو ہم پر نازل ہوا، اس میں پہلا جو حکم ہے پڑھو۔ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہماری قوم میں آج بھی تعلیم کی کمی ہے، جہالت ہے، دین سے دوری ہے۔ آپ کو اور ہم کو تعلیم کے لیے فکر کرنا ہے، آپ کو اور ہم کو اپنے معاشرے میں اصلاح کی فکر کرنا ہے، آپ کو اور ہم کو قرآن کی تعلیمات کو عام کرنی، دعوت دین، اصلاح معاشرہ، درس قرآن اور تربیت اسلامی، ان سب چیزوں کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اپنے معاشرے میں جدوجہد کی فکر کریں، اپنے خاندانوں میں، اڑوس پڑوس میں، نیبرہڈ میں، فرینڈ سرکل میں، ہر جگہ اس بات کی ہماری فکر کوشش ہو کہ ہم دعوت حق، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، توحید کی ہم دعوت دیں، شرک اور بدعات کے خاتمے کی کوشش کریں، معاشرے کی اصلاح کریں، شریعت کی اطاعت اور پابندی کریں، خود بھی کریں، سب کو اس کے کرنے کی ترغیب دیں۔ یہ ایک مستقل کام ہے اور ایک کنٹینیوس جدوجہد ہے، اور اس کو اپنا مشن بنا لینا۔ دعوت دین کا مشن اپنے اندر ایک عزم اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ہر جگہ، چاہے اسکول کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، سسرال میں ہوں، میکے میں ہوں، خاندان میں ہوں، پڑوس میں ہوں، ہر دعوت میں، ہر اجتماع میں ہم دین کی دعوت دیں گے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، شریعت ان کو سمجھائیں گے، سنتوں کی ہم زیادہ سے زیادہ ترغیب دلائیں گے۔ انشاءاللہ ہم میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرے گا، یہی ہمارے لیے ہماری امپورٹنٹ ڈیوٹی اور ریسپانسبلٹی ہے۔ ہم اور آپ مل کے اپنی اس ریسپانسبلٹی کو سمجھیں اور پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا، اور اس امت کا فرد ہونے، امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے معنی اور مطلب یہ ہیں کہ ہمارے اوپر ایک ڈیوٹی، ریسپانسبلٹی ہے، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، نماز کی تعلیم عام کرنا، نماز کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، اسی طرح پردے کے لیے کوشش کرنا، حجاب کی پابندی کے لیے کوشش کرنا، اسی طرح حرام چیزوں سے بچانے کے لیے، زنا سے بچانے کے لیے، میوزک، ڈانس، اختلاط مرد و زن، ہر قسم کی برائی بے حیائی سے بچانے کے لیے کوشش کرنا، یہ آپ کی ہماری ڈیوٹی اور ریسپانسبلٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، تمہیں ضرور ایک ایسی امت ہونی چاہیے، ایسا گروپ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہے اور برائی سے روکتے رہے، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود دین پر چلیں اور لوگوں کو بھی دین پر چلانے کی تعلیم اور ترغیب دلائیں۔ ہمارا رول اس دنیا میں ایک داعیہ کا ہے، ایک پریچر کا ہے، ایک میسج کو لے جانے کا ہے، جو میسج ہمارے پاس پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اس مشن کو سمجھیے۔ آج کے حالات بہت چیلنجنگ ہے، ہمارے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، گلوبل ایشوز ہیں، لوکل ایشوز ہیں، نیشنل ایشوز ہیں۔ ان سب کے مقابلے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ایک اسٹرانگ پرسنالٹی۔ اپنی شخصیت کو مضبوط بنائیے، اس اعتبار سے کہ ایمان، عقیدہ اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی، پرہیزگاری، اللہ پر توکل کرنے والے، یہ سب چیزیں، یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہوں،
پھر اس کے ساتھ ہم کو حالات سے واقف بھی ہونا ہے، معاملات کا فہم اور سمجھ بھی، اس کی پریکٹس ہمارے اندر ہونا ہے، اور پھر اس کاموں کا جب تجربہ ہوگا تو مہارت بھی حاصل ہوگی اور خدمت میں بھی آسانی ہوگی۔ اپنے آپ کو لگا دیجیے اس کاز سے، اپنے آپ کو جوڑ دیجیے اس تحریک سے، اپنے آپ کو جوڑ دیجیے ان کاموں سے، اور اپنے بڑوں سے، آپ کے علاقے میں جو بھی اس طرح کے خیر کے کام کر رہے ہیں ان سب کے ساتھ مل کر اجتماعیت کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ کاموں کو اور آگے بڑھانے، وسعت دینے کی فکر کوشش میں لگ جائیے۔ یہ کام انبیائی کام ہے، یہ کام ایک بہت مشن کے ساتھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے اندر آخرت کی فکر ہو اور اللہ کی رضا کی خواہش ہو، وہی لوگ اس کام سے لگ سکتے ہیں، اور یہ کام انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے۔ ہماری خواہش ہو کہ اللہ ہم کو چن لے، پسند فرما لے، ہم سے دین کی خدمت کا کام لے لے۔ اس کے بعد آپ کو اور ہم کو اس بات کی بھی فکر کرنا ہے کہ امت مسلمہ میں بہت سارے لوگ مسائل کا شکار ہیں، معاشی مشکلات میں ہیں، غریبی میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، گمراہی میں ہیں۔ خدمت خلق کا عظیم فریضہ آپ کو اور ہم کو نبھانا ہے۔ یہ ایک ہماری بیسک پرائمری ڈیوٹی ہے۔ جو تعلیم سے دور ہے ان کو ایجوکیشن فراہم کریں، جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی مدد فرمائیں، ان کو چھوٹا بزنس لگا کے دیں، ان کو ہنر سکھائیں۔ اسی طریقے سے کوئی پریشان حال بہن ہمارے پاس آتی ہے، اس کی مسئلے کو حل کرنے کی، اس کی سماجی پریشانی، خاندانی پریشانی، ازدواجی پریشانی، اس کو دور کرنے کے لیے ہم اس کو وقت دیں اور اس کے درد کو اپنا درد سمجھیں، اس کے مسئلے کے حل ہونے تک اس کا مدد کریں۔ یہ ہم سب کے لیے بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری دینی اسلامی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم حقوق اللہ کے ساتھ خدمت خلق کے کاموں کو بھی اہمیت دیں گے اور ایک فرض سمجھتے ہوئے وہ بھی کریں گے۔ تو پھر جو کچھ تربیت ہم نے رمضان میں حاصل کی، ہم اپنی تربیت کو لیتے ہوئے معاشرے میں، سماج میں خیر اور اچھائی اور نیکی کو پھیلانے کا کام کریں گے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر اگر یہ کام کریں گے تو ضرور ہمارے گھرانے بدلیں گے، خاندان بدلیں گے، معاشرہ بدلے گا، اور وہ نبوی معاشرے کو ہم کو آئیڈیل اور مثال بنانا ہے جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی بنائی تھی، جہاں پر ہر قسم کا گناہ، زنا، برائی، بے حیائی سب چیز کو بین کر دیا گیا تھا۔ ہم بھی ایسا سوسائٹی بنائیں جہاں پر اخلاق ہو، ایمان ہو، اسلام کی تعلیمات ہو، گناہوں سے بچنے کی فکر ہو، اور ہر کوئی اللہ کی رضا کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنے والے بنے۔ آج جب ہم عید منا رہے ہیں، ہمارے سامنے، ہمارے آنکھوں کے سامنے منظر ہم دیکھ رہے ہیں، کیا صورتحال ہو رہی ہے فلسطین کی، غزہ کے معصوم بچوں کی۔ ایسے وقت میں پوری امت کی بے بسی بھی نظر آ رہی ہے، حکمرانوں کی بے حسی بھی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معصوم مظلوموں کی آہ و بکا کہ بچے چارہ کھانے پر مجبور ہیں، مائیں گود ان کی اجڑ چکی ہیں، اور وہ سب ہماری دینی بہنیں ہیں۔ ہم ان کے غم میں ان کے ساتھ شریک رہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دعائیں بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ ہم ان کے حق میں آواز اٹھا سکیں، اور جو کوئی ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کی ہم مدد اور تعاون کریں۔ انشاءاللہ العزیز دعا اور کوشش دونوں کے ساتھ ہم اپنی مسجد اقصی کی حفاظت کی فکر کریں، اور اپنے بچوں میں، اپنے نسلوں میں یہ باتیں اچھی طریقے سے سمجھائیں، ان کا ذہن بنائیں، ان کو یہ فکر دیں کہ مسجد اقصی مسرت النبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سفر کی پہلی کڑی ہے، اور اس مسجد کی رہائی ہر پورے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو مسجد اقصی کو یہودیوں کے تسلط سے بچانا ہے۔ انشاءاللہ اس فکر لیتے ہوئے عید منائیں گے، اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، اور اس عظیم ذمہ داری کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں گے جس کے لیے آپ اور ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان میں ہماری مغفرت کا بھی اعلان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، ہماری کوششوں کو، ہمارے پروگرامز کو قبول کر لے۔ بنت المسلم کونسل اور آل انڈیا مسلم ویمن ایسوسی ایشن کی جانب سے جہاں جہاں بہنوں نے پروگرامز میں شرکت کی، اس کو کامیاب بنانے میں محنت جدوجہد کی، میں ان سب کی ممنون و مشکور ہوں۔ استاذاز جو ٹیچرز ہیں ان کی، والنٹیئرز کی، ہماری رفیقاز کی، بنت المسلم کی، اور ایریا وائز، اسٹیٹ وائز اور ڈسٹرکٹ وائز انچارجز کی، جنہوں نے پوری دلچسپی لے کر رمضان میں پروگرامز کو کامیاب بنایا۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ ہمارے تقریباً 5,000 سے 8,000 ویورز ہمارے مختلف پروگرامز اٹینڈ کرتے تھے، جس میں بچوں کے اسٹڈی چلڈرن سرکل سے لے کر ینگ گرلز کے قرآن اسٹڈی سرکل سے لے کر نور القرآن، دور قرآن، تفسیر قرآن، سماعت قرآن اور تزکیہ نفس، احکامات القرآن، خلاصہ قرآن، یہ سارے پروگرامز ہو رہے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ اتنے پروگرامز رکھ پائے، اتنے ہزاروں بہنوں تک ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کو قبول کر لے، زندگیوں کو بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کا سپاہی بنا دے، تاکہ ہم اپنی زندگی، باقی زندگی خدمت دین میں لگا دیں اور آخرت میں جنت ہم سب کا مستقبل ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ آپ سب کو عید کی پرخلوص مبارکباد۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ عید سعید مبارک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔